बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको चीन और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली कशीदगी के बारे में मज़ीद डिटेल्स जो सामने आई हैं वो बताएंगे। उसके बाद आपको पेंटागन की एक रिपोर्ट बताएंगे जिसने चीन की ताकत के बारे में इंकशाफात किए हैं जिससे पूरी दुनिया हिल कर रह गई है, और उनको ख़दशात हैं कि ये ताकत चीन ने पाकिस्तान के साथ शेयर की हुई है। और आखिर में हम आपको इंतहाई अहम ख़बर बताएंगे कि पाकिस्तान जो एक नया मुसलमानों का ब्लॉक बना रहा था और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोका था, उसके पीछे एक इंतहाई अहम राज फाश हुआ है। और अब फिर जो पाकिस्तान दो नए ब्लॉक बना रहा है जिनमें शामिल होने जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डिटेल्स जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि अब आहिस्ता आहिस्ता हलाकतों की खबरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक तकरीबन 10 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जबकि भारतीय मीडिया ने ऐसी कोई खबर अभी तक ब्रेक नहीं की। सबसे पहले एक रूसी न्यूज़ चैनल है स्पुतनिक, उसने ये खबर ब्रेक की, फिर अल जज़ीरा ने की, तिब्बत सन ने बताया, और कई सारी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं जो भारतीय फौजियों की हलाकत के बारे में बता रही हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त अपने फौजियों की हलाकतों को मुकम्मल तौर पर छुपा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 1000 किलोमीटर से ज़ायद का इलाका जो है वो चीन ने अपने कब्ज़े में ले लिया है, और ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसियों ने भारत की सरकार को दी हैं। लेकिन भारतीय मीडिया हमेशा की तरह अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और इसको रोकने वाला कोई नहीं। अगर हुकूमत ऐसे झूठे प्रोपेगेंडास को नहीं रोकती तो इसका मतलब होता है कि हुकूमत साथ है। किसी भारतीय मीडिया चैनल पर आ रहा है कि हमने 100 फौजी मार दिए, कोई बता रहा है कि हमने 50 चीनी फौजी मार दिए। यानी इनके साथ जो हुआ है ये तो दुनिया को आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे, लेकिन ये तो जीत का जश्न मना रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनके मीडिया का मजाक उड़ रहा है। ये वो फुटेजेस दिखा रहे हैं जो इन्होंने 2011 में भी दिखाई थी, वो कब्रिस्तान दिखा रहे हैं जो इन्होंने 1962 में भी दिखाए थे। चीनी फौजियों की कोई एक्सरसाइजेस की वीडियोस बता रहे हैं जिनमें ये बता रहे हैं कि ये हमसे भाग रहे हैं। तो यही वजह है कि इनकी आवाम एक्सपेक्ट करती है कि आप सबक सिखाएं, पाकिस्तान को सबक सिखाएं, चीन की क्या मजाल। बिल्कुल इसी तरह के इन्होंने जाली स्ट्राइक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर, झूठी वीडियोस दिखाई थी, झूठी तस्वीरें दिखाई थी। फिर पाकिस्तान ने जब इनको सरप्राइज़ दिया था तो पाकिस्तान ने ओपनली पूरी दुनिया को बताया, जिसका आज तक ये बदला नहीं ले सके। तो इनको झूठ क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि इनकी आवाम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, और जो एक्सपेक्ट वो करती है इनकी फ़ौज उस काबिल नहीं है। जैसे इनका मीडिया बताता है, जैसे इनकी मूवीज़ में ये लोग देखते हैं कि हमारी फ़ौज क्या है, उन एक्सपेक्टेशंस पर जब इनकी फ़ौज पूरी नहीं उतर सकती तो झूठी स्टोरीज़ बनाते हैं, झूठी वीडियोस बनाते हैं, और पता नहीं कब तक ये झूठ चलता रहेगा, क्योंकि ये पिछले कई सालों से चल रहा है और अब पूरी दुनिया इनका झूठ जान चुकी है। इनकी आवाम को पता नहीं कब पता चलेगा। जब इनकी एक क्रिकेट टीम पाकिस्तान से मैच हार कर आए तो जो भारत में उस टीम का हाल होता है, इसलिए उस टीम को खौफ होता है, उसको डर होता है, कुछ भी कर लें, किसी भी तरीके से सारी सीरीज़ हार जाएं, पाकिस्तान से मैच ना हारें। यही डर इनकी फ़ौज को भी होता है, तो फिर इनको झूठ बोलना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अब इस वक्त सारे भारतीय चैनल्स और सारे भारतीय अखबार जो जिस कब्रिस्तान की तस्वीरें शाया कर रहे हैं, ये वो कब्रिस्तान है जो 1962 में चीन और भारत की बड़ी जंग हुई थी, उसके बाद ये कब्रिस्तान बना था। और 2011 में उन मरने वालों की याद में चीन ने ये तस्वीरें पब्लिश की थी, और 2011 में ही भारतीय मीडिया चैनल्स ने भी ये तस्वीरें दिखाई थी। इसका सबूत है गूगल अर्थ पे। अब हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो भारत से हैं, जो सच टीवी उर्दू को देखते हैं, हम इंतहाई एहतराम के साथ उनसे कहते हैं कि जब भी आपने हमारी वीडियोस पर, हमारी ख़बरों पर एतराज़ किया है, बाद में वो ख़बरें आपके सामने आई हैं, ये साबित हुआ है कि वक्त पर हमने आपको सही खबर दी और आपका मीडिया आपसे छुपाता रहा। आप मोदी से जाकर एक सवाल करें कि अगर हमारी फ़ौज ने इतने चीनी फ़ौजियों को मार दिया, इतने चीनी फ़ौजी वहाँ से भाग रहे थे, तो
آپ ہی کے اخبار دا ہندو میں آتا ہے، آپ کی خفیہ ایجنسیاں جو مودی کو رپورٹ پیش کرتی ہیں اس کے مطابق چین بھارت کا 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو جب آپ مار رہے تھے، وہ مار کھا رہے تھے، تو انہوں نے قبضہ کیسے کر لیا؟ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بار رافیل آ جانے دو۔ چین اور پاکستان تو رافیل کے نام سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک میڈیا بتاتا رہا کہ پاکستان میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو آپ مودی سے سوال کریں کہ آج ایل او سی پہ پاکستانی فوج نے ایک بھارتی فوجی مار دیا، چین نے مزید 1000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کر لیا، تو رافیل تو کھڑے ہیں، یہ کیوں نہیں ڈر رہے؟ آپ کی میڈیا کی کوریجز دیکھ کر تو فرانس خود حیران ہو گیا تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ کیا طاقتور چیز بنا لی ہے، یہ جو رافیل ہے، یہ تو بھارت نے خریدا تو ہمیں پتہ چلا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر۔ پینٹاگون ہر سال چین کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کرتا ہے کہ چین کی فوجی طاقت کیا ہے، اس سال چین نے مزید کتنا اضافہ کیا ہے اپنی طاقت میں، کیا کیا بنایا ہے۔ ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آئی ہے پینٹاگون کی، اس نے بھارت اور امریکہ کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اس رپورٹ میں سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ چین کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ہم سے 3 گنا کم ہے، لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ وہ اسلحے کی دوڑ میں، ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہم سے آگے کیسے نکل رہا ہے۔ چین کے پاس لو آربٹ کے، ہائی آربٹ کے ایسے میزائل ہیں، ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ ہمارے سیارے تباہ کر سکتا ہے، اور زمین پر جنگ لڑنا تو دور کی بات، اب وہ خلا کی باتیں کرتا ہے، اب وہ اسپیس میں جنگ لڑنے کو تیار ہے، اور اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ ہماری پوری فوج کو فالج زدہ کر سکتا ہے، پیرالائزڈ کر سکتا ہے، اور ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو ہمارے ناسا کے سیاروں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، ہمارے موسمی سیاروں کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ پھر الیکٹرو میگنیٹک ویپنز کی ٹیکنالوجی کے اندر اس کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں، سیٹلائٹ جیمرز، سائبر کیپیبلٹیز، ڈائریکٹ انرجی ویپنز، وہ امریکہ کا پورا سسٹم کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ اور یہ ریڈارز، کمیونیکیشن سسٹمز، یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں، سیٹلائٹ سسٹمز کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ چین کی ہمیشہ سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ کرتا رہا، پاکستان کی بھی یہی اسٹریٹجی رہی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور بھارت اپنا دھاوا بٹھانے کے لیے پوری دنیا کو بتاتے ہیں۔ امریکہ کم از کم سچ بتاتا ہے، امریکہ کے پاس وار ہیڈ زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، لیکن چین کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ وہ اسلحہ کسی کام کا ہی نہیں رہے گا۔ اور جب کوئی ملک اپنے ہتھیار یا اپنی ٹیکنالوجی چھپاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے دنیا سے چھپا رہا ہے، اور اس کے خدشات کیا بتائے جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ آپ نے بپن راوت کی، اجیت روول کی، امت شاہ کی چیخیں سنی ہوں گی جب وہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ کیا انگارے چھوڑتے ہیں، اور ہمارے جرنیل یہاں پر اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہلکی سی اسمائل دے دیتے ہیں۔ اتنا اطمینان ان کو کیوں ہے؟ اس کا چھوٹا سا نمونہ ہم نے بتا دیا تھا 27 فروری کو۔ سرجیکل سٹرائکس کریں گے، سبق سکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آپ نے صرف کوشش کر کے دیکھی اور آپ نے طاقت دیکھی، اور اس کے بعد آپ نے سرجیکل سٹرائکس کا نام نہیں لیا۔ آپ کے پائلٹ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں پر ہے، اس کا کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو گیا تھا، اس کے طیارے نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، پیچھے سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ آپ رافیل بھی لا کر دیکھ لیں، اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اب آخر میں جو ہم آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں یہ انتہائی اہم ہے۔ چین اور پاکستان اس وقت امریکہ کے مطابق دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی والی بات جو ہے وہ سی پیک ہے۔ جب عمران خان، ڈاکٹر مہاتیر محمد اور طیب اردگان مل کر ایک مسلمانوں کا ایک نیا بلاک بنانا چاہتے تھے، تو سعودی عرب نے دھمکی دی تھی کہ ہم اپنے پیسے واپس اٹھا لیں گے، آپ کے ورکرز کو واپس بھیج دیں گے۔ اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ دھمکی سعودی عرب نے اسرائیل کے کہنے پر دی تھی، اور وقتی طور پر وہ بلاک بننے سے رک گیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل اور امریکہ نے اپنا پورا زور لگایا کہ وہ بھارت کو مضبوط کریں، لیکن اب بھارت کا حال بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور حال ہی میں جو شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو دھمکی دی، اس کے بعد یہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ مسلمانوں کا نیا بلاک بھی بنے گا، اور اس سے بھی پہلے ایک اور بلاک بننے کے امکانات ہیں جو روس، چین، پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکی کا بلاک ہوگا۔
یہ بلاک 5 سپر پاورز سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا، اور دوسری طرف جو مسلمانوں کا بلاک ہوگا اس میں بھی 55 سے زائد ممالک ہوں گے، یعنی 55 سے زائد ممالک کی فوجیں، جس سے دنیا میں طاقت کا توازن پلٹ جائے گا۔ امریکہ، یورپی ممالک اور نیٹو فورسز سائیڈ پر رہ جائیں گی۔ تو اس کے مقابلے میں امریکہ اب ایک نیا بلاک بنا رہا ہے نیٹو طرز کا، جس میں ابتدائی طور پر 4 ممالک ہیں: امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا، اور اس میں وہ تمام ممالک شامل کیے جائیں گے جو ساؤتھ چائنا سی پر ہیں، جو چین کے خلاف ہیں۔ اس کی باقاعدہ طور پر پلاننگ ہو چکی ہے اور اس پر تیزی سے کام شروع ہو چکا ہے، لیکن جیسے ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں، امریکہ اور بھارت اپنا دھاوا بٹھانے کے لیے بول دیتے ہیں، پاکستان اور چین اور روس یہ خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہ 2 بلاک بن جاتے ہیں تو پھر امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔